ایک بزنس کیس اسٹڈی میں لایا ہوں، اور بزنس کیس اسٹڈی ایک کسٹمر کی جو کہ 4 لاکھ سے 45 کے قریب پہنچا، 45 لاکھ منتھ، اینڈ دین پھر 45 سے وہ واپس 4 لاکھ پر آ گیا۔ 4 سے 45 لاکھ کی جو اس کی جرنی ہے وہ میں شیئر کروں گا آپ سے، اور پھر واپس 45 سے 4 کیوں ڈراپ ہوا وہ میں اسٹڈی کروں گا، تاکہ جو آپ لوگ گرو کر رہے ہیں اپنی جس بھی انڈسٹری میں، اگر آپ گرو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی گروتھ میں ڈپ نہ آئے۔ سو میں 7 پوائنٹس ڈسکس کروں گا کہ کیسے گروتھ ہوئی، ٹھیک ہے، اور اسی کو پھر میں ایکسپلین کروں گا کیوں وہ کسٹمر واپس 45 سے 4 لاکھ پر آیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سیلز از ایوری ویئر۔ سو آپ جس انڈسٹری میں بھی ہے، چاہے آپ سافٹ ویئر انڈسٹری ہے، ڈیزائن انڈسٹری ہے، آپ کی اے آئی انڈسٹری ہے، آپ کی آٹو موبائلز ہے، آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں، one thing you should and you must be clear that sales is everywhere and sales is not a skill, it's a lifestyle. سو جب بھی کسٹمر کوئی ہمارے پاس آتا ہے، ہم بی ٹو بی کمپنیز کو کنسلٹیشنز دیتے ہیں، ٹریننگز دیتے ہیں، سو وہاں ایک چیز ہم ان کو کلیئر کرتے ہیں کہ واٹ ایور یو ڈو وی آل آر ان سیلز بزنس، یعنی ہم سیلز کمپنی ہیں۔ ایک کریانے والا بھی کچھ بیچ رہا ہے، ایک بیٹا بھی اپنی ماں پر کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہوتا ہے، اپنی ایموشنس، ایک ماں اپنے بیٹے پر کچھ نہ کچھ بیچ رہی ہوتی ہے، اپنی ایموشن، اپنی بات منوا رہی ہوتی ہے، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک ماں، ایک بیٹا، یعنی امپلائی اور باس، باس اور امپلائی، کسٹمر اینڈ کانٹریکٹر، ہر بندہ ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے۔ ایون ہم کہیں نہ کہیں اللہ سے بھی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، سو اللہ بھی ہماری سن رہا ہوتا ہے۔ سو سیلز از ایوری ویئر، یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی سے بات منوا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں، سیلز از ایوری ویئر۔ سو کسی بھی کمپنی، کسی بھی انڈسٹری میں آپ کام کریں، یو ہیو ٹو بی کلیئر کہ آپ کو سیلز سیکھنی ہے۔ کسٹمر آیا میڈیکل انڈسٹری سے، میڈیکل انڈسٹری سے آیا، ہم نے اس کی چیزوں پر ورکنگ کی، جب ورکنگ کرنے کے بعد اس کو ہم نے انالائز کیا اور اس کو پلان دیا، جس سے وہ 4 لاکھ منتھ سے وہ 45 پر گئے۔ دوسری چیز جو میں نے ان کو سمجھائی، جو کہ ان کو سمجھ آئی اور وہ گرو کیا انہوں نے، وہ تھی سیلز از اے نمبر گیم۔ یعنی دا مور پیپل یو ریچ آؤٹ، ٹھیک ہے، دا مور پیپل یو ایڈریس ٹو، دا مور پیپل یو آسک فرام، دا مور یو آر گیٹنگ بیک، یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا۔ یعنی اگر 100 لوگوں کو ریچ کرے اور 10 بندے کا جواب آ رہا ہے، تو پھر 200 کو کرو گے تو 20 کا آئے گا، 300 کو کرو گے تو 30 کا آئے گا، اور 400 کو کرو گے تو 40، اینڈ پھر 550۔ یہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے۔ سو نمبر گیم، سیل از اے نمبر گیم، کہیں نہ کہیں آپ کی یس پڑی ہوئی ہے۔ اس کو سمجھنے سے ان کو سب سے پہلے جو ایک ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ان کی، ایک ہوتی ہے لینئر گروتھ جو 6%، 8%، 9%، 12%، ایکسپونینشیل جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ 50-50، ایک بوم کیا ان کی گروتھ، وہ 4 سے ایک دم 15 چلی گئی پہلے 25 ڈیز میں۔ تیسری چیز جو ان کی جو گروتھ ہوئی جس پوائنٹ کی وجہ سے، وہ تھی یو ہیو ٹو آسک فار مور۔ سو دیٹ پرسن واز بیسکلی آسکنگ فار لو پرائس ٹیگ کے کسٹمر اٹھا لیتے، اینڈ دے ور تھنکنگ کہ یار مجھے لوگ نہیں دیں گے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سو آئی کنوینس ہم ٹو آسک فار مور۔ جیسے ہی انہوں نے زیادہ لوگوں سے مانگنا شروع کیا ویلیو پر، تو ان کو یقین تھا اپنے، ان کو کیا ہوا، ان کو ریونیو اسی کسٹمر کلائنٹیج سے زیادہ ہو گیا، اور جو اور آ رہے تھے وہ اور پے کرنے لگ گئے۔ سو ان کا ریونیو 4 سے اٹھ کے 45 ایک اس وجہ سے بھی گیا۔ چوتھا پوائنٹ، سیلز میں آبجیکشن ہینڈلنگ از جسٹ 10%۔ جو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے انہیں کہا جب بھی آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے، ڈونٹ گو اینڈ سیل دیم ان فرسٹ میٹنگ وداؤٹ نوئنگ کہ پرابلم کیا ہے۔ یو گیو می دا پرابلم، آئی گیو یو دا سولوشن۔ دس شوڈ بی یور ایٹیٹیوڈ۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر سے پرابلم مانگے، اس کو سولوشن دیں۔ اگر وہ کہے نہیں پرائز بتاؤ، اسے کہو پرابلم دو۔ اگر پھر بھی وہ کہے پرائز بتاؤ، اسے کہو پرابلم دو۔ پرابلم نہیں دو گے، سولوشن نہیں بتا سکتا۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے سر میں آپ کے درد ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے پیٹ کا آپریشن کر دیتا ہے، بیکاز یو ڈونٹ ٹیل ہم کہ یار اس کی کوشچنس کا آنسر نہیں کرتے۔ سو ڈاکٹر بھی کوشچن پوچھتا ہے پھر علاج کرتا ہے۔ سو میں نے انہیں کہا بھائی آبجیکشن ہینڈلنگ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کلوزنگ پارٹ ہوتا ہے سیلز میں، وہ ہوتا ہے 10%، اور وہ آخر میں ہوتا ہے۔ پہلے کے پروسیسز میں سب سے جو میجر چنک ہے وہ کوشچننگ کا ہے۔ یو آسک اے کوشچن، یو نو دا پرابلم، یو نو دا پین، اور پھر اس کو نیچے کی طرف وہ آتا ہے۔ ورنہ وداؤٹ نوئنگ کہ پرابلم کیا ہے اور کوشچن نہیں ہے، یو شوڈ آسک دا رائٹ کوشچنس۔ اگر کوشچنس پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا پوچھتے ہیں، دین آپ کو سلوشن بھی دینے میں مشکل ہوگی، اور پھر کلوزنگ تو 10% ہے، آبجیکشن ہینڈلنگ تو 10% ہے۔ پانچویں چیز جو میں نے ان کو ایکسپلین کی، وہ میں نے کی کہ whenever someone comes you have to filter them، آپ کو فلٹر ان کو کرنا ہے،
ٹھیک ہے. آپ کا بہت سے لوگ ایبل ٹو پے ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریموو دا پین. اچھا, بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے. سیل میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک, کسٹمر کے پاس وہ پیسہ ہونا چاہیے, جو اماؤنٹ ہونی چاہیے جو آپ آسک کر رہے ہیں. دوسری چیز کہ کسٹمر کا پین ہونا چاہیے. اگر اس کا پین ہی نہیں ہے, اس کا پرابلم ہی نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی آپ کی پروڈکٹ نہیں لے گا. تیسری چیز, وہ پین, پرابلم اور پیسہ بھی ہے بٹ وہ پین پرابلم کو ریموو نہیں کرنا چاہ رہا, تب بھی وہ آپ کا پروڈکٹ یا سروس نہیں لے گا. چاہے سر درد کا آپ زور لگا لیں, وہ آپ کا کبھی بھی پروڈکٹ یا سروس نہیں لے گا. سو آپ نے پیسوں پر ہی جسٹ فلٹر نہیں کرنا اور پرابلم پر بھی نہیں کرنا, بلکہ آپ نے تیسری اور چیز پہ بھی کرنا ہے کہ وہ پرابلم یا پین کو ریموو کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے, پرابلم ہے, ان کو پین ہے, مگر وہ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا, وہ ریموو نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنی ایک اسٹیٹ میں ہی رہنا چاہتے ہیں. ایسے کسٹمر بھی آپ سے بائی نہیں کریں گے. سو یو ہیو ٹو کیپ فالوئنگ دیم. سو فالو اپ, میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو ایک بار نو بول دے تو یو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے نو اینڈ کیپ فالوئنگ پیٹرن کیا ہونا چاہیے. سو دس از, اس سے بھی ان کی سیلز 4 سے 45 پر جمکنگ 60 دن میں. 6 پوائنٹ, چھٹی چیز, 6 پوائنٹ کیا ہے؟ 6 پوائنٹ ہے ڈونٹ ٹیک نو ایز پرسنل. ٹھیک ہے, نو پرسنل نہیں لینی. نو ملتی جائے, موو فارورڈ, موو فارورڈ. نو کو پرسنلی نہیں لینا, نو سے ڈپریس نہیں ہونا, نو سے اپنے سیلز پروسیس کو آپ نے اسٹاپ نہیں کرنا. یہ کیپ کالنگ, کیپ کالنگ, کیپ پشنگ, کیپ پشنگ. اور یہی میں اپنی ٹیم کو بھی بولتا ہوں کہ یار آپ نے کالز کرنی ہے, آپ نے لوگوں سے ملنا ہے, نا والوں کو سائٹ پر فالو اپ میں رکھتے جاؤ, موو ٹو دا ادر ونس. سو ایک چیز میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. In sales, either you get a yes or no. A decision is important, not let you know. سیلز میں ڈیسیشن امپورٹنٹ ہے, یس ملے یا نو ملے وہ امپورٹنٹ ہے. لیٹ یو نو سے بہتر نو ہے. ٹھیک ہے, وہ نو سے بہتر یس ہے. تو سیلز میں آپ کو جب بھی کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ, آپ کو کوئی بھی ڈیسیشن نکالنا ہے, فیصلہ نکالنا ہے, اس سے فیصلہ نہیں نکالتے, تھنک اٹ اوور, تھنک اٹ, بعد میں سوچیں گے, بعد میں آئیں گے, ایٹس اے ڈیزاسٹر فار یو. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ بھئی آپ نو کو سمجھیں, ایک فیصلہ سمجھ کے لیں اور آگے کی طرف موو کریں, زیادہ لوگوں کو کالز کریں, زیادہ لوگوں سے بات کریں. وہی چیز ان کو 4 سے 45 لاکھ پر منتھ لے گئی. 7ویں کہ آپ کی مارکیٹنگ بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے. یعنی یو مسٹ ہیو اے لیڈ فلو. یعنی سیلز میں اگر آپ جا رہے ہو, کالز کر رہے ہو, تو پیچھے سے آپ کے پاس لیڈز بھی ہونی چاہیے. اگر لیڈز نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کالز کس کو کرو گے, اور جب کالز نہیں ہوں گی تو آپ کو نوز یا یس نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, اور جب نو یس نہیں ملے گی سو ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی خالی ہوگا. اب آ جاتے ہیں اس کیس اسٹڈی میں کہ وہ 45 سے واپس 4 لاکھ پر کیوں گئی. 45 سے 4 لاکھ پر کیوں گئی, اس کی سب سے بڑی اور میجر ریزن کیا ہے کہ پاکستان میں یا اوور آل دنیا میں موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں دے آر اٹیچ ٹو دا فیلنگ کہ یار ہر کوئی ہمیں جیسا بول رہا ہے اچھا ہی بولے, اچھا بولتا رہے, برا نہ بولے. سو کہیں نہ کہیں اس کسٹمر کو کبھی کسی نے گالی, کبھی کسی نے برا بھلا, کبھی کسی نے اسکیم نہیں بولا تھا. سو جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو پش کیا, اپنے پروسیس کو پش کیا, اوپر جانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نا جب آپ اوپر جاتے ہیں تو پرانے زمانے میں ایک گیم ہوتی تھی ماریو. سو ماریو کے ہر سٹیج جب آپ پار کرتے تھے, اگر جن لوگوں نے کھیلی آپ کو یاد ہوگا کہ ماریو کے ہر سٹیج پر ایک بلا ہوتی تھی. وہ بلا پار کرو گے تو سٹیج 2 پر جاؤ گے, اور پھر وہ سٹیج 2 میں بھی ایک اینڈ میں بلا آتی تھی, اس بلا کو آپ پار کرو گے تو سٹیج 3 پر جاؤ گے. سو 45 سے جب وہ پش کر کے 1 کروڑ پر جانے کی کوشش کر رہی تھی, جا رہی تھی, تو وہاں ان کو تھوڑا سا ریجیکشن آنے شروع ہوئی. جیسے ریجیکشن آنے شروع ہوئی, کچھ پچھلے کسٹمرز نے ریفنڈ مانگا. جیسے ہی ریفنڈ مانگنے شروع ہوئی, ان کو یہ فیلنگ بہت زیادہ عجیب لگی کہ یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے, بیکاز کبھی مجھ سے کسی نے ریفنڈ نہیں مانگا, مجھے کسی نے برا نہیں کہا. آئی تھنک آئی شوڈ گو آن مائی پریویس پرائس, اپنی پرائس ٹیگ جو پریویس تھی اسی پر جانا چاہیے. اینڈ اتنی نو سن کے مجھے اچھا نہیں لگ رہا اور مجھے ڈپریس فیل ہو رہا ہے. اینڈ وہ کسٹمر واپس نو پر چلا گیا, اور کسٹمر نے یہ مجھے فیڈ بیک دیا کہ آئی تھنک میری انڈسٹری میں, میڈیکل انڈسٹری میں, کسٹمر اتنا ایموشنل ہوتا ہے کہ اس سے میں ہائی پرائز لے ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, کسٹمر بہت ایموشنل ہوتا ہے, پین میں ہوتا ہے, کہیں درد ہوتا ہے, فار ایگزامپل کسی ایموشنل اس سے سیٹ بیک سے آتا ہے. بھائی ایک چیز پوچھتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس آپ لوگ جاتے ہو, آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے, ٹانگ کی ہڈی باہر نکلی ہوئی ہے, کیا ڈاکٹر اس وقت آپ سے پیسے نہیں کہے گا؟ کیا اس وقت وہ آپ کو نہیں کہے گا اس کاؤنٹر پر جا کے پیسے جمع کرو؟ کیا وہ ایموشنل آپ سے اٹیچ ہو جائے گا؟ جب وہ نہیں اٹیچ ہوتا تو آپ لوگ کیوں سوچتے ہو کہ کسٹمر اتنا ایموشنل ہے, ہم پیسے کی بات کیوں کریں؟ بھائی اٹس یور پروسیس,
یہ پروسیس ہے. کسٹمر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے, آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آتی, آپ لوگ اس کو الٹا لیتے ہو, اور ریجیکشنس کے اور لوگوں کی طرف سے تھوڑا سا گالم گلوچ کے عادی نہیں ہوتے. سو جیسے ہی آپ اوپر جاؤ گے, سنو ایک بات, سیلز میں آپ کو گالم گلوچ ضرور ملے گی. تو اس کے لیے پریپیئر ہو جاؤ. وہ کسٹمر ہمارا جو اپنی کمپنی چلا رہا تھا, وہ اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں تھا. جیسے اس کو گالم گلوچ ملی, وہ 45 سے پیچھے آ گیا 4 لاکھ پر, اپنی اسی سٹیج میں آ گیا, کیونکہ وہاں وہ اس کو لگ رہا تھا میں خوش ہوں, مجھے کوئی گالی نہیں دے گا, میں کم پیسے مانگوں گا, مجھے کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا, اینڈ دین آئی ول, ٹھیک ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا, آہستہ آہستہ ٹھیک ہے اس کو زیادہ کر دوں گا. دس از دا ریزن. یہ کیس اسٹڈی آپ کے لیے پریکٹیکل اس سے میں لایا ہوں کہ ایک بندہ 4 سے 45 لاکھ پر جا رہا ہے منتھ, ٹھیک ہے, اور پھر واپس وہ 45 سے کیوں 4 پر آ رہا ہے. اگر آپ کسی بھی بزنس میں ہو, کسی بھی انڈسٹری میں ہو, اف یو وانٹ ٹو گرو ایکسپونینشلی, لینئر نہیں, ایکسپونینشلی, یعنی 50%, 55%, دین یو مسٹ لسن ٹو دس کہ سیل سیکھتی ہیں, اور سیلز از ناٹ اے اسکل, اے لائف اسٹائل. اور سیل میں آپ کو بہت نو ملے گی, بہت لوگ گالم گلوچ بھی کریں گے, برا بھلا بھی کہیں گے, آپ کی پرسنل کریکٹر کو بھی کچھ بولیں گے, مگر آپ نے ان کو پرسنل نہیں لینا. یو ٹیک دیم ایز اے کسٹمر اینڈ موو فارورڈ. جو آ رہا ہے اس کو لیتے جاؤ, جو نہیں ہے اس کو فالو اپ کرتے جاؤ. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی اور آپ اس کو اپلائی کرو گے اور اپنے بزنس کو گرو کرو گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ نیکسٹ ویڈیو کسی ٹاپک پر ہو, ویسے کسی ٹاپک پر, سو ڈو مینشن ان کامنٹس کہ کس ٹاپک پر سیلز میں آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو, سننا چاہتے ہو میں اس پر ڈسکس کروں. انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنا کے آپ کو ایکسپلین کروں گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.